الحمدللہ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً طاہرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ و لبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت پیار اور عقیدت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، بحمدہ تعالی آج کی شب جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی شب ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان شکر۔ 12 ربیع الاول کی رات ہے جب 1400 سالہ جشن ہوا۔ میں اور آپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ جب 1600 سالہ جشن ہوگا تب بھی یقیناً میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ 1500 سالہ جشن ہے۔ اللہ نے آج ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ سامعین محترم، لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، اور یا رسول اللہ جب بھی دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، یا رسول اللہ جب بھی دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، بس تو یوں ہی میری آنکھ کی پتلی میں تحریر ہو جائے۔ یا رسول اللہ جب بھی دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، یا یوں کہہ لیجئے تجھے دیکھوں پھر تجھے دیکھوں، اور تو یوں ہی میری آنکھ کی پتلی میں تحریر ہو جائے۔ اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، اور تمنا ہے کسی دن خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ سامعین محترم، آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ کراچی سے تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت پیر ارشاد صاحب سیلانی ربانی فخری دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم ان کے سامنے جو ہے وہ جلوہ فرما ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت مجھے بہت کم دیا گیا ہے، چند معروضات جو ہے وہ پیش کر کے اجازت لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے محب اور محبوب کا آپس میں تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تعلق قائم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کے، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو۔ بس آپ یوں اندازہ لگائیں کہ دلائل الخراج شریف تمام سلاسل کے بزرگ اور مشائخ جو ہے ان کا وظیفہ ہے۔ یہ بھی ایک درود پاک کی کتاب ہے۔ محمد بن سلمان اس کے مصنف ہیں اور مصر کے رہنے والے ہیں،
اور ولایت میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. وہ اس کتاب کے مصنف ہیں، خود لکھتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو میں نے وضو کے لیے پانی کو تلاش کیا، پانی نہیں مل رہا تھا. تو ایک کنویں کو دیکھا، کنواں جو ہے پانی بالکل کنویں کے نیچے تھا. وہاں کوئی ڈول نہیں تھا، برتن نہیں تھا، رسی نہیں تھی کہ میں پانی کو نکال سکتا. بس میں نے پریشانی کے عالم میں کنویں کے گرد گھوم رہا تھا. ایک بچی سے ملاقات ہوئی جو پیچھے چھت پہ کھڑی تھی. اس بچی نے کہا، بزرگوں آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈول کو تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا، کیا آپ کو پانی کو اوپر لے کے آنا نہیں آتا؟ آپ نے کہا نہیں. وہ کہنے لگی، آپ کیا محمد بن سلمان ہیں جو مصر کے رہنے والے ہیں اور ولایت میں مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ پانی کو کنویں کے کنارے پہ نہیں لا سکتے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بیٹا، یہ دنیا ہے، یہاں اسباب چاہیے. بسم اللہ. یہاں اسباب چاہیے اور سبب کے بغیر دنیا کے نظام نہیں چلتے. وہ کہنے لگی، میں آتی ہوں اور پانی جو کنویں کی گہرائی میں ہے اسے کناروں پہ لے آتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی آئی، چھوٹی سی بچی تھی، آئی، اس نے کچھ کلمات پڑھے اور پڑھ کے اپنا لعاب جو ہے وہ کنویں میں پھینکا. ابھی لعاب جو ہے وہ پانی تک نہیں پہنچا تھا، پانی جو ہے وہ کناروں پہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد ہم ملاقات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں نے بڑا تجسس میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کہنے لگی، جب سے پیدا ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں صرف ایک ہی کام کرتی ہوں، صبح و شام حضور پہ درود و سلام پڑھتی ہوں. بس اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے میرے لعاب میں اتنی برکت رکھی ہے، اس کنویں سے جب بھی پانی چاہتی ہوں میں اپنا لعاب پھینکتی ہوں، کنویں میں پانی کناروں پہ آ جاتا ہے. تو حضور کا یہ 1500 سالہ میلاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی اس لیے ہے کہ اس بیٹی کے درود و سلام کے سے متاثر ہو کے، اور درود و سلام ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور یہ گہوارہ بن جاتا ہے. اور جب ایمان والے کرتے ہیں تو اس رحمت کے گہوارے میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور جتنی محبت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے یہ دل جو ہے اللہ کی طرف اتنا ہی منسوب ہو جاتا ہے. تو یہ میلاد کی محفل ہے. بہرحال میلاد کوئی بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے حضرت ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے. سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سیرت کا باب پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک سیدنا ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے. اور ذکر ابو طالب جو ہے وہ سیرت کے باب میں ایک باب ہے، وہ ایک باب میں ایک باب ہے. آج تو مختلف معاملات ہیں. آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام یہودیہ کے گھر کے ساتھ جو ہے اپنی پشت لگا کے کھڑے ہو گئے. یہودیہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا کہ کہیں خوشبو رسول سے متاثر ہو کے میں ایمان والی نہ بن جاؤں. لیکن اللہ رب العالمین نے دل کی ایسی کھڑکیاں کھولی، وہ باوضو ہو کر دروازے سے آئی، حضور پہ قربان ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ صرف یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت اس دیوار کے ساتھ مس تھی، اور جن ہاتھوں کے ساتھ جو ہے حضور کی مہر نبوت مس ہوئی ہوگی، ابو طالب نے کیسے حضور کو اٹھایا ہوگا. وہ یہودیہ مسلمان ہو گئی، ابو طالب کافر ہی رہے. ابو طالب کافر ہی رہے. آپ دیکھیے نا، وہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے لکھا، جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کا کیا اور مسلمان رہے، اور یہی دین ہے تو توبہ ہے اس دین سے ماتھور.
ماتھور اس کا نام تھا۔ اگر یہی دین ہے تو توبہ ہے اس دین سے ماتھور، شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ جس نے پالا پیغمبر کو، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، اور یزیدیوں نے قتل کیا حسین کو اور مسلمان رہے۔ یزیدیوں نے قتل کیا حسین کو اور وہ مسلمان رہے۔ اس وقت تک سیرت کا باب پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ذکر ابو طالب نہ ہو۔ بہرحال سامعین محترم، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، مجھے صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے وہ حکم دیا تھا کہ اختیارات مصطفیٰ، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ 5ویں سپارے میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، یہ قرآن کی آیت کہ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حاکم نہ مانے۔ سارے اختیار جو ہے وہ حضور کے پاس ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ سلیمان کو ملک دیا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف یہ ملک نہیں دیا، زمین نہیں دی۔ حضور نے فرمایا وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء، میرے دو وزیر جو ہے زمین پہ ہے، دو وزیر آسمان پہ ہے۔ آسمان والے وزیر کون ہے؟ جبریل اور میکائیل ہے۔ یہ صرف حضور جو ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی وہ آر کی تھی، ارار کی تھی۔ میرے آقا کی بادشاہت جو ہے وہ پار کی بھی ہے، وہ یہاں بیٹھ کے وہاں حکومت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن کی یہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ ایک یہودی اور کافر کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کا اور مسلمان کا جو منافق تھا فیصلہ فرمایا، فیصلہ جو ہے اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ گزر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق کا گھر آیا، وہ منافق جو کلمہ گو تھا، پڑھنے والا تھا، وہ کہنے لگا کہ کیوں نہ جاتے ہوئے عمر سے بھی فیصلہ کروا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکا کے جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، کہنے لگا، اور اس کے کہنے سے پہلے یہودی بول اٹھا۔ یہودی کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ حضور نے فرما دیا ہے، آپ کے پاس یہ توثیق کے لیے آیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ادھر ادھر کی بات نہیں سنی، بس یہ جملہ سنا، کہنے لگے رک جاؤ میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ جب سر تن سے جدا ہوا ایک شور مچ گیا، شور مچا کے عمر فاروق نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے۔ جب یہ بات شور مچ گیا اور شہرت پا گئی، سیدنا عمر فاروق کو حضور نے بلایا۔ اب کچہری ہے حضور کی کچہری میں سیدنا عمر فاروق سے حضور نے پوچھا تم نے مسلمان قتل کر دیا؟ آپ نے فرمایا فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، حضور آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، میں نے کسی مومن کو نہیں مارا، میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کا فیصلہ ہو جائے، فی ما شجر بینہم، اگرچہ وہ تھوڑا سا فیصلہ ہو، اور اگر کسی کے فی لا یجدو فی انفسہم حرجا، اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی اور کجی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل امی کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ اس میں توثیق کر دو، جو میرے عمر نے کہا ہے وہی سچ فرمایا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فلا وربک حتی لا یؤمنون حتی یحکموک، کیا جبریل جا کے یہی پیغام دے دے؟ اب سیدنا عمر فاروق کو یہ کہتے ہوئے تو دیکھیں نا، فلا وربک، قسم کتنی پیاری ہے۔ اے محبوب، عمر فاروق نے فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ اب رب بھی یہ کہہ رہا ہے، کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس قسم میں مزہ ہی اپنا ہے۔
یعنی تیرا کہلانا ہی اس میں مزہ ہی اپنا ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اس بات میں کہ یہ آیا قرآن کی آیت جو ہے وہ عمر فاروق کی زبان جو ہے اس سے جملے نکلے وہی قرآن کی آیت بن گئی۔ اور اگر اختیارات مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو اختیار دیکھیے، طحاوی شریف کو اٹھائیے، بڑی مشہور حدیث ہے، علماء سے بارہا سنی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم صحابہ مقام پہ جب حضور کا سر مبارک سیدنا علی کی گود میں تھا اور نماز عصر قضا ہو گئی تھی، اور لوگ تو پھر سوال کر دیتے ہیں نا کہ علی کی نماز، حضور کی نماز کہاں گئی؟ اور بھئی حضور سے سوال کرو، علی سے کرو، یہ تو حدیث ہے، حدیث نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اختیارات مصطفیٰ کو دیکھیے کہ ڈوب گیا سورج اور علی کی گود میں حضور کا چہرہ ہے، ایک طرف اللہ کا فرض ہے، دوسری طرف قرض ہے، محبت کا قرض ہے، اور وہ نماز قضا ہوئی، جیسے ہی سورج ڈوب گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ندامت کے آنسو جاری ہوئے۔ ایک طرف محبت رسول تھی اور اس طرف فرض تھا، دوسری طرف فرض تھا، فرض کو قربان کر کے قرض کو ادا کیا، محبت کو قربان کیا۔ اب جیسے ہی وہ آنسو ٹپکا حضور کے چہرے پہ، حضور بیدار ہوئے، پوچھا علی بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، کیوں افسردہ ہو، کیوں آنکھوں میں جو ہے آنسو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوب گیا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ طحاوی کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہم طاعتی کا علی، اللہم طاعتی کا و طاعتی رسولی کا، کہ اللہ علی جو ہے وہ تیری اطاعت میں اور رسول کی اطاعت میں تھا، یہ جملہ فرمایا۔ اب کوئی مجھے بتائے نا جی، کوئی اللہ کا فرض چھوڑ دے اور پھر بھی یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تیری اطاعت میں ہے، فرض چھوڑ کے بندہ اطاعت میں رہتا ہے، وہ تو اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مالک یہ علی جو ہے وہ تیری اطاعت میں تھا اور رسول کی اطاعت میں تھا۔ پتہ چلا رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر حضرت علی خود راوی ہیں، آپ فرماتے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے کوئی ایسے جو ہے ہاتھوں سے سورج کو اوپر نہیں کیا، یہ مٹھی بند کی، یہ ایک انگلی تھی، طحاوی کی حدیث ہے، ایک انگلی تھی، حضور نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا وہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے پھر اوپر آ گیا۔ اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ نمرود اور ابراہیم کی لڑائی ہوئی تو آخری فیصلہ اس پہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے تو واقعی رب ہے، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہتا، قرآن کے لفظ ہے نا جی، بوہت الکفارہ، کہ وہ مبہوت ہو گیا، وہ مارا گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا، لیکن مغرب سے سورج نہیں طلوع کر سکا۔ یہ میرے آقا کا اختیار دیکھیں کہ جیسے ہی انگلی سے اشارہ کیا، چاند جو ہے، سورج جو ہے وہ اوپر آ گیا۔ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ یہ صرف ایک اختیار نہیں ہے، یہ ایک اختیار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سال ہر سال سے جو ہے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے، احادیث سنتے، کلام سنتے، اور کلام سن کے جو ہے وہ کلام سننے کے بعد چلے جاتے، لیکن یاد نہ رہتا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ ہو گیا، صبح آتا ہوں شام جاتا ہوں، گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، لیکن جو کلام آپ سناتے ہیں شام کو میں بھول جاتا ہوں۔ اب حضور حکیم تو نہیں تھا نا جی، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں معجون کھا لو، یا صبح بادام اتنے اور شام کو اتنے۔ حضور نے فرمایا پھر اپنی جولی پھیلا دے۔ ابو ہریرہ نے جولی پھیلائی، حضور نے ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور جولی میں انڈیل دیا۔ حضور نے فرمایا اس جولی کو جو نا اپنے سینے سے مس کر لو، اور اس کپڑے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے مل لیا ابو ہریرہ نے۔ پھر سب سے زیادہ قرآن کی روایت، حدیث کی روایتیں جو ہے
وہ ابو ہریرہ سے ہیں. پھر حافظہ اتنا ہوا کہ جو پچھلی بھولی ہوئی تھی وہ بھی یاد آ گئی. اور یہی کمال نہیں ہے. وقت کم ہے, بس آخری بات سماعت فرما لیں کہ جہاں محبت والے ہر جگہ ہوتے ہیں, بے ادب اور بے ضمیرے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, گستاخ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. اور گستاخ جو ہوتے ہیں بڑے بے باک ہوتے ہیں, بڑے بے باک ہوتے ہیں. وہ گستاخی کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتے, وہ بے باکی سے جو ہے وہ گستاخی کر دیتے ہیں. اور آج فتنوں کے دور میں تو ہر دوسرے قدم پہ گستاخی ہی گستاخی ہے. آپ تو ایک انجینئر کو روتے ہو نا جی, مرزے کو, یہاں تو ہر تیسرا بندہ جو انجینئر بنا ہوا ہے. لیکن ایک حکم تھا, حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا, منافق تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا اور حضور چہرہ اس طرف کرتے تو وہ آپ کو منہ چڑھایا کرتا تھا. حضور کا اختیار دیکھیے, منہ چڑھایا کرتا تھا. اچانک سے حضور نے چہرہ جو ہے وہ ایسے پھیر لیا, حکم نے منہ چڑھایا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حکم کن کذالک, اے حکم تو ایسا ہی ہو جائے, ایسا ہی ہو جائے. جیسے منہ چڑھایا تھا ویسا ہی ہو گیا. ایک ہونٹ مشرق کی طرف تھا, ایک مغرب کی طرف تھا, دونوں ہونٹ جو ہے ایک دوسرے سے الگ تھے. ایسا ہی منہ بگڑ گیا, ایسا ہی منہ بگڑ گیا. عرض کرنے لگا حضور معاف کر دیں. حضور نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا جی, جو پیار کرتے ہیں وہ پیار لیتے ہیں. جو گستاخی اور بے ادب کرتے ہیں, جس سے ہم منہ پھیر لیں پھر منہ پھیرا ہی رہتا ہے, منہ پھیرا ہی رہتا ہے. یہ اختیار صرف جو ہے حضور کو ہے. ایک کافر آیا حضور کی بارگاہ میں, حضور نے اسے فرمایا ذمہ دار ہوں اس حدیث کا بھی. حضور نے فرمایا مسلمان ہو جا. نبی اور رسول تو ہوتے ہی دعوت دینے کے لیے ہیں, اور دعوت کے لیے اگرچہ ان کو پتھروں کو کلمہ بھی پڑھانا پڑے وہ پڑھا دیتے ہیں. ڈوبے ہوئے سورج کو جو ہے وہ آسمان پہ لانا پڑے وہ لے آتے ہیں. ایک ایسے کافر آیا حضور کی بارگاہ میں, آپ نے فرمایا مسلمان ہو جا. اس نے کہا مسلمان ہونے کو دل تو بڑا کرتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ نمازیں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں. وہ کہنے لگا 5 تو بہت زیادہ ہے, 2 پہ سودا ہو سکتا ہے, 2 پہ سودا ہو سکتا ہے. اب نماز کس کی حکم کی جو ہے وہ تابعداری ہے جی؟ اللہ کی. حضور کا اختیار دیکھیے. حضور نے فرمایا چل تیرے لیے 2 ہی ٹھیک ہے, تو مسلمان ہو جا. وہ کلمہ پڑھ گیا. اس آیے کی ایک جو ہے وہ تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے, حضور کو اتنا اختیار ہے, روزہ ٹوٹ جائے, صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا 60 دن کے مسلسل روزے رکھو. وہ کہنے لگا حضور ایک تو مکمل نہیں ہوا, 60 کیسے مکمل کروں گا؟ آپ نے فرمایا پھر غلام کو آزاد کرو. وہ کہنے لگا حضور خود غلام ہوں, غلام کہاں سے لاؤں؟ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگا حضور مجھ سے زیادہ مسکین کون ہو سکتا ہے؟ اب کوئی مولوی صاحب ہوتے تو مجلس سے نکال کے پھینک نہ دیتے باہر. حضور نے فرمایا مسکرائے اور بیٹھ گئے. اتنے میں ایک شخص آیا, کھجوروں کا ٹوکرا لیا ہوا, سر پہ اٹھایا, عرض کی حضور یہ میرے باغ سے پہلی کھجوریں, تازہ کھجوریں ہیں, اور یہ میں آپ کی بارگاہ میں بطور تبریک لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. این سائلن, وہ سائل کدھر ہے جو مسکین بھی ہے, غلام بھی ہے, روزے بھی نہیں رکھ سکتا؟ وہ ایک نکر سے جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, عرض کی حضور میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ کی بستی میں جا کر لوگوں مسکینوں میں تقسیم کر دو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں لوگوں سے پوچھ لیں, مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے. روزہ بھی میں توڑوں, کھجوریں کھانے کا پلان بھی میرا ہو. اب اختیارات مصطفیٰ دیکھیے. حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ, مسکرائے حضور, اور فرمایا اس ٹوکرے کو اٹھاؤ, لے جاؤ اپنے گھر میں خود کھاؤ, بچوں کو کھلاؤ, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو سامعین محترم, یہ چند باتیں تھیں
باتیں تو بہت ساری ہیں حضور کے اختیارات کے متعلق. حضور نے تو اگر کسی کو چاہا ہے تو سونے کی انگوٹھی بھی پہنا دی مال غنیمت سے نوجوان کو. عمر فاروق بازار میں ملے اور اس کو گردن سے دبوچ لیا. دبوچنے والا کون تھا؟ عمر فاروق تھے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا. جب دبوچا تو اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں سونا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے. اس نے پہلی بار خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ دبوچ کے اوپر کو اٹھایا نا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مرد پہ سونا حرام ہے. اس نے کہا کہ بھئی نہیں، سونا تو حرام ہے لیکن یہ سونا جو ہے وہ سرکار نے پہنایا ہے. یہ سونے کی انگوٹھی جو ہے سرکار نے پہنائی ہے. یہ حضور کے اپنے اختیارات ہیں. سامعین محترم، یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. روزانہ آپ محافل میں جاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر ایک حالہ بنا کے درود پاک کی کثرت کر کے حضور پر درود و سلام ہی بھیج دیں، آپ کا میلاد ہو جائے گا. بس یہ دعا کریں کہ ہاں درد عطا ہو، ہمیں وہ درد عطا ہو جس درد کا دارو نہ کوئی آقا تیرے سوا ہو، اور پھر تڑپیں اس طرح کہ تڑپنے کا مزہ ہو، درد دل سے بسمل کی طرف لوٹ رہا ہو. اور پھر فقیروں پہ آتا ہے انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو. میرے پاس 20 منٹ تھے، شاید اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا. میں معذرت خواہ ہوں. اللہ جل مجد الکریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ.